بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے ٹاپک پڑھا، بہت امپورٹنٹ، اور ہر بار کی طرح ہماری ویڈیو بہت خاص ہوتی ہے، اور اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ہمارا جو چینل کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست ورک جا رہا ہے، اور کافی کمنٹس آتے ہیں۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جو کمنٹس کرتے ہیں، اور نیکسٹ بھی ہمیں اپنی اچھی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ہمارے قاسم علی شاہ صاحب استاد محترم، ان کی طرف سے بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔ امتحان میں 100% کامیابی کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، اور اسباب کو پورا کرنا یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے کہ اسباب کو پورا کرنا یہ سنت عمل ہے کہ ہم اسباب کو پورا کریں، اور اسباب کو پورا کرنے کے بعد پھر نتیجہ وہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ دنیا کا اور اللہ پاک کی سنت ہے۔ دنیا کا دستور بھی ایسا ہی ہے۔ جو بندہ اسباب کو پورا نہیں کرتا اور پھر وہ اچھے رزلٹ کی امید رکھتا ہے، یہ جو ہے وہ ان خیال است و محال است و جنو ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو محنت تو کرنی پڑے گی۔ محنت کے بغیر اسے منزل ملنا ناممکن ہے، اور اگر کسی کو مل جائے تو اسے عام طور پر دنیا میں لک کا نام دیا جاتا ہے، یا تقدیر کا نام دیا جاتا ہے، یا قسمت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ساری کی ساری تقدیر کا کھیل ہو، سارا کا سارا لک کا کھیل ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میری بات سے بہت سے لوگ اتفاق کریں گے، اور میرے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بات ایسی ہے کہ انسان، میں نے ان سے ایک واقعہ سنا تھا کہ انسان محنت کہیں اور کرتا ہے اور پھل اللہ پاک کہیں اور دے دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انسان نے اس محنت کی قیمت ادا کی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک انسان کو وہ منزل، وہ مرتبہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یا دیکھنے والے اس مرتبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کتنے بڑے مرتبے پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ویسے نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے انتھک محنت ہوتی ہے۔ انتھک محنت کے بعد جب اللہ پاک انسان کو، جیسے ہم بھی کہیں کوئی چیز لینے جاتے ہیں، دیکھیں ہم چھوٹی سی کوئی چیز لینے جاتے ہیں، 10 روپے کی، 50 روپے کی، 100 روپے کی، تو ہم اس کو 10 بار دیکھتے ہیں، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، کہ کہیں اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو اتنا ٹھکورتے ہیں، ہم اس کو اتنا چیک کرتے ہیں، تو کیا اللہ پاک کسی انسان کو کوئی مرتبہ دیتے ہیں، کوئی مقام دیتے ہیں، تو کیا اس کو کھٹکھٹائے بغیر دے دیتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان نے ہر چیز کی قیمت دنیا کے اندر ادا کرنی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ مقام مرتبہ ملتا ہے، وہ منصب ملتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اسکول میں ہم فری تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ کی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی قیمت پے کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ فیس نہیں منتھلی پے کر رہے تو وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پے کر رہے، وہاں پہ ان کو بہت کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کو اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری امتحان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا، بچہ امتحان میں فیل ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جب بچہ محنت نہیں کر رہا ہوتا، رزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے اسکول والے اس کے گھر میں کمپلین کرتے ہیں، اور گھر والے اس کے اسکول میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ آپ کریں، ہمارے بچے کی ہیلپ کریں، ہمارے بچے کا خیال رکھیں۔ یہ گورنمنٹ کے اسکول میں نہیں چلتا، یہ پرائیویٹ اسکول میں چلتا ہے کہ ہمارے بچے کی بیس بنائیں، ہمارے بچے کی جو پرابلمز ہے اس کو آپ سالو کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی کیئر کریں۔ ایسا پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اسکولز میں نہیں ہوتا، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے تو اس وقت رزلٹ میں وہ یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں
کہ اب اس بچے کو جو ہے وہ ہم پاس کر دیں، اس کے فلانے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ کوآپریٹو ہیں، وہ مطلب سینسٹیو ہیں، ان چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس بچے کے جو مارکس ہوتے ہیں انہیں کو سامنے رکھ کے اس کا رزلٹ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو تھما دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انسان کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں چل سکتی، ایسا ہی جو ہے وہ دنیا کے امتحان میں یا آخرت کے امتحان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتے ہیں تو یا اللہ پاک کسی انسان کو کوئی منصب دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ دل سے کام کر رہا ہے، اخلاص والا ہے، تقوی والا ہے، اور اس منصب کے اہل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ منصب کا اہل نہیں ہے اور منصب اس کے شایان شان نہیں ہے تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کو منصب دے دیا جائے۔ جیسے بڑے بڑے لوگوں کا قول ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی سسٹم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو بموں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے جہاز اور ٹینکر اور ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سسٹم کو گرانا ہے تو صرف اور صرف ایک کام کریں کہ اس ملک میں، اس ادارے میں، اس سسٹم کے اندر نااہل لوگوں کو بھرتی کر دیا جائے، نااہل لوگوں کو عہدوں پر بٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد آپ اس سسٹم کو دیکھتے جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور وہ سسٹم دڑہام سے آسمان سے زمین پر آ جائے گا، یا وہ سمندر کے اندر غرق ہو جائے گا، وہ پورا کا پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی چیز جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اچھے فیصلے لینے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں 101% کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے کہ میری پہچان کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری جو اصل نیچر ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنے ایک جاننے والے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت اہم ہے اور یہی آج کے ٹاپک کی بنیادی چیز ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اور یہ تقریباً 1985 آئی تھنک یا 1990 کا واقعہ ہے، 1990 کا واقعہ آئی تھنک، کہ وہ اس وقت پاکستان میں انگلش زیادہ نہیں آئی تھی، کم لوگ انگلش جانتے تھے، اور انگلش کورسز، لینگویج کورسز یہ بہت کم کروائے جاتے تھے، اتنے خاص نہیں ہوا کرتے تھے، بہت چیدہ لوگ کرتے تھے، اور اکثر لوگ جو تھے وہ اس کو اکثر لوگ اس کو یعنی بہت مشکل سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کا کام سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، بہت لائق لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے اس کورس کے لیے اپلائی کر دیا۔ کورس کے لیے اپلائی کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کورس کراچی میں کروایا جائے گا، اور میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو وہ کراچی کے لیے انہوں نے سفر پکڑا اور کراچی پہنچ گئے۔ جب کراچی پہنچے تو وہاں پہ جس کالج کے اندر وہ لینگویج کورس کروانا تھا، آئی تھنک 40 ڈیز، 40 دن کا کورس تھا وہ، اور کروانے کے لیے باہر سے ایک گورے نے آنا تھا، برٹش جو کنٹریز ہیں وہاں سے ایک گورے نے آنا تھا، اور وہ گورا آیا، انگریز آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ کلاس کو چیک کیا۔ آئی تھنک 200 اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی یا 150 کی کلاس تھی، اس کے لگ بھگ تھی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کورس سٹارٹ کیا اور اپنے رولز بتائے کہ میرے رولز یہ ہیں کہ میں سبق سنتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں اور لکھواتا بھی ہوں، اور جو اچھا سنائے گا تو وہ جو ہے وہ انعام کا حقدار بھی ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے بڑے تھے، انہوں نے بھی کورس سٹارٹ کیا، اور وہاں پر اس وقت نئی پاکستان میں پینٹ شرٹ آئی تھی، زیادہ نہیں تھی، کم تھی، تو وہ اپنے سادہ لباس کے اندر قمیض شلوار، اور وہ بھی جو قمیض پہنتے تھے وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی تھی، گھٹنوں سے نیچے نہیں ہوتی تھی، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی سادہ سے کپڑے پہن کر سر پہ ایک سادی سی ٹوپی رکھ کے چلے گئے۔ جب وہ ہال میں پہنچے تو سب لڑکیاں لڑکے، کوئی ایجوکیشن تھا، سب لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا ان کو معیوب نظروں سے دیکھا کہ یہ کون آ گیا، اور جو ہے نا سادہ سا فقیر سا بندہ آ گیا ہے،
اور اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اور جو گورا تھا اس نے بھی دیکھا کہ یہ بھی ایک سادہ سا فقیر سا بندہ ہے، تو اس نے بھی تھوڑا سا مذاق اڑایا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ ہٹ کرتا تھا۔ آئی تھنک ان کے ذہن میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے اندر ان کو معیوب لگتی ہیں، یا اس کو وہ برا سمجھتے ہیں، جو بھی ہو واٹ ایور۔ تو وہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، کورس سٹارٹ ہوا، اور جو ہے وہ سٹارٹنگ میں چلنا پڑا، چلتے 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 کورس چلتا رہا۔ تو ایک دن اچانک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آج ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، تمام بچے اور بچیاں ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائیں، میں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ جب ٹیسٹ لینا شروع کیا تو کسی بچے کو نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے شروع کیا کہ میں اینڈ میں آ رہا تھا، اور میرے سے سب لڑکے مجھ سے ان کا نمبر پہلے آ رہا تھا۔ جب انہوں نے نمبر دیکھا تو میرا سب سے اینڈ پہ آ رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور سننا شروع کیا، اور جس کو نہیں آتا تھا اس کو کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ کھڑا کرتے کرتے جب دیکھا تو پوری کی پوری کلاس جو تھی 150 اسٹوڈنٹس، آئی تھنک 200 اسٹوڈنٹس جو ہے سارے کے سارے کھڑے ہیں، کیونکہ وہ سن رہے تھے جو انہوں نے پڑھایا تھا، وہ ٹوٹلی پورا سننا چاہتے تھے کہ میں نے اتنے دن میں 20 ڈیز میں یا 25 ڈیز میں نے کتنا پڑھا دیا۔ اب مڈ تک پہنچ چکے ہیں، کچھ آتا بھی ہے، کوئی ان میں سے پڑھنے والا بھی ہے، یا کوئی مطلب ریئل اسٹوڈنٹس ہے، یا صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، یا صرف یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو جب دیکھتے دیکھتے میری باری آئی تو میں کھڑا ہوا، اور میں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ذہانت بھی کمال درجے کی دی تھی، اور سادہ تو میں تھا ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے مجھے کمال درجے کی ذہانت دی تھی، اور میں نے پہلے دن کے لیکچر سے لے کر آخری دن کے لیکچر تک میں نے سارا کا سارا زبانی سنا دیا۔ جب میرا لیکچر اور میرا سبق انہوں نے سنا تو سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی اور ان سب سٹوڈنٹس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اس گورے نے مجھے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا۔ یہ اللہ پاک نے مجھے سادگی کے اندر، یا میں ایک جسے کہتے ہیں کہ سمپل سا اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو، یعنی ہماری جو پہچان ہے وہ ہماری یہی ہے کہ ہم قمیص شلوار والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سادہ زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دکھلاوے والے ہونے چاہیے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو سادہ رکھتے ہیں، وہ دکھاوا نہیں کرتے، جن کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ سرخی پاؤڈر یا وہ لٹر پٹر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو سادہ سا رکھتے ہیں، اور اصل چیز ان کے ہاں جو قیمت ہوتی ہے وہ اندر جوہر کی ہوتی ہے، اندر جو اس کے اندر کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں ان کی ہوتی ہے، جو ان کے اندر قیمتی جوہر اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے، جو ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں وہ ان کی قیمت ہوتی ہے، نہ یہ کہ انسان کی ظاہری حسن صورت اور جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے ریئل میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے اس نے گورے نے سلوٹ کیا اور پوری کی پوری کلاس کھڑی ہو کے میرے لیے کلیپنگ کر رہی ہے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اس گورے نے بھی کہا کہ اصل میں جو ریئل اسٹوڈنٹ ہے وہ تو یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اس جگہ کے اندر، اس مقام پہ جو مجھے عزت بخشی۔ اور اس کے بعد جب میں کلاس سے نکلتا تھا تو سارے کے سارے بچے رستہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب میں باہر گراؤنڈ میں کہیں جاتا تھا تو میری طرف دیکھ کے میرے لیے رستہ چھوڑتے تھے اور مجھے رستہ دیتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو یہ ایک لڑکا پڑھنے کے لیے آیا، باقی سب کے سب تو جو ہے وہ ایک ماحول بنانے کے لیے آئے ہیں اور ایک سسٹم کو دیکھنے کے لیے۔ انسان جہاں بھی جائے، انسان کو اپنی حقیقت، اپنی نیچر یہ نہیں بھولنی چاہیے۔ امتحان میں کامیابی تو اللہ پاک نے دینی ہی دینی ہے۔ اگر انسان اپنی چال چلن کو، اپنی حقیقت کو، اپنی پہچان کو بھول جائے تو پھر اللہ پاک کی جو غیبی مدد ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں، ہمیں اپنی حقیقت اور اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے جو ہے محنت کو، اور اس کے بعد اپنی جو اوریجنل ہماری کنڈیشن ہے، ہماری حقیقت ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری کنٹری کون سی ہے، ہمارا شہر کون سا ہے، ہمارا گاؤں کون سا ہے، ہمارے والدین کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اکثر کالجز میں جب پیرنٹس جاتے ہیں اور وہ سادہ سے لباس میں ہوتے ہیں تو بچے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین ان کو کیسے جو وہ ڈیل کریں، جبکہ وہ انسان کی حقیقت ہے، ہماری پہچان ہے، اور ہماری جو ہے وہ اصل سرمایہ تو یہ ہیں جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ ہمیں اپنی پہچان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی میدان میں کامیابی چاہیے، اور حقیقت میں انسان نے اگر کامیاب ہونا ہے
اور محنت وہ تو شرط ہے، اس کے لیے کوئی جو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی پہچان، اپنی حقیقت اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور چاہے کسی کے سامنے کسی کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے، ہم اپنے نظروں کے اندر ہمیں اپنی شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔